سے کروں وہ پہلے بےقاعدہ طور پہ تھا اور اب باقاعدہ طور پہ ہے. یعنی یہ کیا بات ہوئی؟ کل ہی تو بیرسٹر گور صاحب نے اس کی تردید کی ہے. وہ تردید کیا چیز تھی؟ چپ کیا آپ لوگ ایشو بنا لیتے ہیں فوکل پرسن، ایک شخص کو جیل میں ملانے کا فوکل پرسن، اور پورا پاکستان کا میڈیا اسی پہ لگا ہوا ہے. اللہ کا خوف کرو یار، یہ کیا چیز ہے فوکل پرسن؟ یہ ہم نے بیسیکلی سہولت کے لیے نام دیے. اب پاکستان کی میڈیا کے پاس کوئی اور خبر ہی نہیں رہ گئی. کل تھا کہ جی ہٹا دیا ہے، وہ ہٹا دیا، نہیں ہٹا دیا، وہ بھائی میرے باپ کی توبہ. یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ فوکل پرسن ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا ٹی وی چینلوں پہ یہی ٹویٹ چل رہے ہیں. کوئی خبریں دو قوم کو، خان کے بارے میں بتاؤ. آپ یہ سوال پوچھیں نا کہ جلسے اور جلوس کب ہوں گے، کس طرح ہوں گے، کون کون نکلے گا، قیادت کون سی ہوگی، کون سی قیادت کی خواہش ہے کہ وہ پنجاب میں نکلے، کون کون سے پی ٹی آئی کے وہ لیڈر جو زیر زمین تھے اور اب آ گئے اور انہوں نے اپنا نام لکھوائے ہیں اور کہا ہے کہ مر مٹیں گے لیکن پنجاب کو نکالیں گے. آپ مجھ سے یہ پوچھیں. سر یہ بتائیں کہ گزشتہ روز ڈاکٹر عارف چودھری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اب سڑک اور بڑک کی سیاست نہیں چلے گی، آئیں بیٹھیں پاکستان کی ترقی کے لیے ہم اپنا کردار ادا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سڑک بھی ان کی ہی تھی اور بڑک بھی یہ مار رہے ہیں. آپ کہیں کس طرح؟ رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک انٹرویو مجھے پسند آیا اور میں بڑا ہی کنفیوز تھا. یہ جو اسلام آباد میں رانا ثناء اللہ فیل ہوا ہے، عابد شیر علی فیل ہوئے ہیں، جبکہ یہ کیوں فیل ہوئے؟ کیونکہ اب تو نون والے ایسے لیڈروں کا فیل ہونا میری سمجھ سے بالا تر تھا. کیونکہ جہاں ہم فارم 47 کی بات کر رہے ہیں تو فارم 47 تو ان کے ہاتھ کا کھیل تھا، ذرا پچھا ہو سکتا. تو یہ رانا ثناء اللہ نے کل یا پرسوں کوئی میڈیا سے بات کی ہے، میری کنفیوژن دور کر دی ہے اور اب پورا پاکستان بھی سن لے. انہوں نے کہا جی کہ محسن نقوی صاحب کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں بن بیٹھے ہیں، وزارت داخلہ پہ ہی اکتفا کیا تو ساری گیم مجھے سمجھ آ گئی. اور رانا ثناء اللہ جو ہیں محسن نقوی کے ڈسے ہوئے ہیں. رانا ثناء اللہ پاس ہو جاتا تھا تو محسن نقوی کی وزارت داخلہ کو خطرہ تھا. تو لہٰذا ایک رانا ثناء اللہ کو ہروانے کے عوض ہمیں ہمارے ساتھ فارم 47 میں صرف ایک حلقے پر فیصل آباد میں لگی ہوئی ہے، باقی ہمارے حلقے رہ گئے. سر ایک سائڈ اگر آپ دیکھ لیں تو مجھے نظر آ جائے پلیز پلیز بھائی. میں آپ کو بتاؤں ہمیں دو قسم کی اب قیادتیں رہ گئی. ایک فارم 47 کی قیادت ہے جس کے ذریعے سے یہ لوگ منتخب ہو گئے ہیں، فارم 47 کے ذریعے اور MNA بن گئے ہیں. اور ایک وہ قیادت ہے جو فارم 47 پہ منتخب نہیں ہوئی ہے. تو آج کل یہ جو آپ سن رہے ہیں جاوید لطیف صاحب کو، رانا ثناء اللہ صاحب کو، عابد شیر علی کو، یہ وہ قیادت ہے جو مستفید شدہ نہیں ہے. اور ایک قیادت وہ ہے جو ادھر آج کل آپ کو نظر آتی ہے اسلام آباد آئی ہوئی ہے، جو فارم 47 سے مستفید شدہ ہے. حضرت صاحب کیا سمجھتے ہیں جو ججز کے خط ملے ہیں اس سے عمران خان صاحب کی کیسز میں کیونکہ ہم نے دیکھا اس کے بعد آپ کو تحفہ خانے میں بھی ریلیف ملا اور آج بھی ریمارکس جو تھے چیف جسٹس کے وہاں پہ دکھائی دی. یار ریمارکس کا کوئی فائدہ ہی نہیں. اصل بات یہ ہے کہ خان صاحب کو سب سے زیادہ تکلیف جو انہوں نے دینی تھی وہ دے چکے ہیں. ان کے 8 ماہ ضائع کر دیے جیل میں. اب یہ ریمارکس ہی آتے رہیں گے، کبھی فیصلہ بھی آئے گا کہ نہیں جیل سے باہر نکالنے کی بات کریں، ختم کریں. جیلی کیسز ہیں، 2 نمبر کیسز ہیں، پورے ملک اور دنیا کو پتہ ہے، اور ریمارکس ہی آ رہے ہیں. اور آج 14 تاریخ 16 محمود اچکزئی صاحب جو ہے وہ پورا اتحاد کی قیادت کر رہے ہیں. اختر مینگل صاحب بھی آپ کے ساتھ میں شامل ہو چکے ہیں. اب مولانا فضل الرحمان رہتے ہیں، وہ کافی اسٹرانگ بھی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو جب وہ نظریں جو ہے وہ ان کی طرف گھماتے ہیں تو وہ بڑا ہی ان کا ایک خوف ہے سمجھا جاتا ہے. تو کیا ان کو نہیں شامل کریں گے، ان کو ساتھ لانے کا؟ نہیں، ہم تو شامل کریں گے، لیکن مولانا صاحب بھی فارم 47 سے مستفید ایک سیٹ پر ضرور ہوا ہے نارتھ وزیرستان میں. باقی ان کا گلہ ضرور ہے کہ میں اس طرح مستفید کیوں نہیں ہوا ہوں جس طرح یہ شریف ہو گئی.
अच्छा, क्या तहरीक इंसाफ ईद के बाद से मज़ामती सियासत का आगाज़ करने जा रही है? किस तरह आप मज़ामत करेंगे? क्या देखिए, पार्लियामेंट में वो करेंगे या हमारी प्लानिंग या हमारा तरीक़ाकार तो बड़ा ये है, पुरअमन होगा, हम वर्कर्स को निकालेंगे, हमारा ज़्यादा फोकस होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोगों को निकालें। और जिस तरह आप देख रहे हैं हमारी पूरी तहरीक जो है एहतजाज या जदोजहद वो सारी पुरअमन रही है 9 मई के बाद से। हम कोशिश ये ज़रूर करेंगे कि अगर 1 लाख निकलते हैं तो 2 लाख निकालें, 2 निकलते हैं तो 5 लाख निकालें। मुज़ाहमत की बात तब होगी जब हमारी पुरअमन एहतजाज पे तशद्दुद होगा। तशद्दुद गैर कानूनी जुल्म जबर बर्दाश्त नहीं होगा। अगर पुलिस वाले डंडे बरसाएंगे, टीयर गैस करेंगे, लाठी चार्ज करेंगे तो कोई ये नहीं होगा कि हम सर आगे करेंगे कि जी आएंगे और डंडे बरसाएं। डंडे को बिल्कुल थामेंगे, रोकेंगे और अवाम के गैज़ो ग़ज़ब से फिर ये पुलिस वाले भी नहीं बच सकेंगे। हम ये बताना चाहते हैं, हमें पुरअमन एहतजाज करने दें, हमारे साथ ज़ुल्म सितम न करें। हम अदालतों से भी रजू कर रहे हैं कि हमें परमिशन मिल जाए और जहाँ पे हम कानूनी एहतजाज करेंगे हमारे साथ फैमिलीज होंगे, बच्चे होंगे। पुलिस वालों को मैं ये बताना चाहता हूँ, पंजाब में 2 साल जो आपने अवाम के साथ किया बस कर लो। ये आप ही की अवाम है, ये आपके पाकिस्तानी है। एक सियासी नजरिए के तहत एक जदोजहद कर रहे हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। इसका यह नहीं है कि अपने अफसरान हुकाम के अहकामात के तहत आप जनाब टीयर गैस शुरू करें, मारदाड़ शुरू करें, इससे बाज आ जाएं। अगर कोई हम लाठी बरसाएगा, कानून हमें इख्तियार देता है कि उस लाठी को हम रोकें। सर, उन्होंने ये कहा है कि हम हर सहूलत देने को तैयार हैं, आए अगर एहतजाज का शौक है तो शौक पूरा कर लें, लेकिन अदालतों पर दबाव किसी सूरत बर्दाश्त नहीं ये करेंगे। किसने कहा है? ये मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर अकील मलिक हैं। मरियम नवाज साहब ये बयान देना या कोई और जिम्मेदार, वो तो मानी नहीं रखते हैं उनके बयान। जो हुकूमत में लोग हैं उनके बयान लोग तो बाहर आ जाएंगे क्या पंजाब के लोग भी बाहर आएंगे? नहीं, यही तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंशाल्लाह में एहतजाज करेंगे। उस वक्त आप देखिए पंजाब इमरान खान में साहब से आपकी लास्ट मुलाकात कब हुई थी और ईद से पहले जो मुलाकात कर रहे हैं वो ईद कैसे मनाएंगे? इंशाल्लाह और पंजाब में कौन लीड करेगा? मैं 1-2 दिनों के अंदर मिल रहा हूँ। पंजाब में मेरी तो ख्वाहिश थी, खान की ख्वाहिश थी कि मैं लीड करूँ, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ अब लोगों की ख्वाहिश पैदा हो रही है लीड करने की। तो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि मैं ज़रा 2 कदम पीछे हो जाऊँ, हूँगा ज़रूर, लेकिन कोई और आ जाए क़यादत करने के लिए। और आपसे भी मेरी इस्तदा है कि इस पे जोर दें कि पूरी क़यादत निकले। ये नहीं है कि 2-3 लोग निकले, आराम से कोई न बैठे।